آپ دیکھتے ہیں کہ سیاسی پارٹیاں امتوں کی طرح کام کر رہی ہیں. سیاسی لیڈر بس جیسے نبی بنا ہوا ہے، انفالبل، پرفیکٹ اور آئیڈیل، نجات دہندہ، فلاں ڈھما، یہ سب بڑے بڑے القاب. اور جو اس کے کارکن ہیں وہ اس کے لیے امتیوں کی طرح ہیں. تو وہ اسی حیثیت میں خوش بھی ہیں کہ ارے ہماری جان نثار، ہمارا مال نثار. یعنی جو دعوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیے جاتے ہیں وہ دعوے اب سیاسی لیڈروں کے لیے ہیں. پھر جیسے مصاحبین طاقتور بادشاہوں کے ہوتے ہیں، وہ ان بے وقوفوں پر ہم اس طرح کے مصاحب بنے ہوئے. تو آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ پارٹی لیڈرشپ کی میٹنگ ہو رہی ہو تو جو بڑا ہے، سربراہ ہے، تو اس کے جو نیچے والے لوگ ہیں وہ اس کے آگے بیربل اور 2 پیازے سے زیادہ نظر آتے ہیں کہیں. تو یہ وہ کلاس ہے جو ہمیں رول کرے گی. تو اس کلاس کی ذہنی، اخلاقی اور ضمیر کی سطح یہ ہے کہ یہ بسگاں ادب نمودن بخراں سلام کردن، یہ ہمارا پورا پولیٹیکل کلچر ہے. تو اس پورے کلچر کو توڑنے کا کبھی خیال آیا ہے کہ جن لوگوں سے ہم مل کے بیٹھ کے 2 منٹ بات کرنا پسند نہ کریں، اس میں عجیب سا لگے کہ یار یہ کیسے ولگر لوگ ہیں، ان ولگر لوگوں کو اپنے سر پہ بٹھاؤ گے؟ تو یہ ہم ظاہر ہر جگہ ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے، موروثیت اور مصاحبت، آقائی غلامی اور خاندانی بادشاہی وغیرہ فلاں. تو اب اس میں جو ہے جب تک 2 طبقے ہیں جن کے درمیان موجود تضادات کو زندہ رکھنا اور ان کو بیلنس کرتے رہنا، وہ سوسائٹی کی لازمی ضرورت ہے. وہ ہے ظالم اور مظلوم. ظالم کا کوئی مذہب نہیں پوچھا جائے گا، مظلوم کا کوئی نظریہ نہیں پوچھا جائے گا. ظالم کا بینک اکاؤنٹ نہیں دیکھا جائے گا، مظلوم کے کشکول پر نظر نہیں ڈالی جائے گی. تو اس سرٹن تقسیم، اس پرماننٹ جو ڈائلیکٹیکل اسٹرکچر ہے، یہ اس کے علاوہ طبقاتی تقسیم کی کسی بنیاد کو مستقل قدر کے طور پر تسلیم کیے رکھنا، یہ غیر انسانی حرکت ہے، یہ حیوانی حرکت ہے جس میں ہم ہندوستانی مسلمان، یعنی بر صغیر کے مسلمان شروع سے مبتلا ہیں.